بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ صبح ارلی مارننگ ہی پولیٹیکل حوالے سے ہوتا ہے 11 بجے پریس کانفرنس کرنا، تو آپ سب یہاں تشریف لائے پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں۔ پتہ ہے معیشت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو اہمیت کی چیز ہے وہ معیشت ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور کہاں پاکستان جا رہا ہے پچھلے پونے 3 سال میں، خاص طور پر جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو ضروری بنتا ہے کیونکہ ہر مہینے معیشت کے مختلف اہداف آتے ہیں، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، گروتھ کے حوالے سے، فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے، اور دوسرے جو اہداف ہوتے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ایک تو ہر مہینے یا ہر کوارٹرلی یا ہر 6 مہینے کے بعد یا اینول، تو ایک تو وہ ضروری بنتا ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے کہ جی معیشت کس طرف جا رہی ہے۔ اور ایک اس لیے ضروری بنتا ہے اپوزیشن کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے، کیونکہ ہمارے جو حکومت ہے اس میں جو منسٹرز ہیں بشمول پرائم منسٹر صاحب کے، وہ کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہنسی بھی آتی ہے کہ عوام کی حالت دیکھیں تو وہ ایک طرف ہے، اور جو وہ بیٹھ کے بڑے بڑے محلوں میں اور دفتروں میں کلیم کر رہے ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ایک صورتحال۔ ایسے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی یہ جو ایک تو ظاہر ہے موقع بھی بنتا تھا کیونکہ ایک فائنینس منسٹری میں چینجز ہوئے ہیں، اس حوالے سے کہ کس وجہ سے بار بار چینج کرنا پڑتا ہے وزیر اعظم صاحب کو، اپنی جو معاشی ٹیم ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اور دوسری اہمیت تھی کہ جو نئے وزیر خزانہ جن کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے حماد اظہر صاحب کو، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں معیشت کے حوالے سے کہ وہ زبردست معیشت چلتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے معیشت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں بڑی اہمیت، جس میں آپ جو مرضی کلیم کرتے رہیں۔ ایک تو عوام سے پرسنل، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ اسکول ٹیچر ہے، چاہے وہ مڈل کلاس کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، یا جو بھی ہے، اس کو معیشت کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی رپورٹس یا حماد اظہر کی سٹیٹمنٹ یا عمران خان کی سٹیٹمنٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جب دکان میں چینی لینے جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، انڈے لینے جاتا ہے، مرغی لینے جاتا ہے، دالیں لینے جاتا ہے، بجلی کا بل پے کرتا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس پے کرتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ معیشت کی حالت کیا ہے، کیونکہ انکم بڑھ نہیں رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر مہینے، ہر آنے والا مہینہ اس کے لیے ایک مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بتانے کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور حماد اظہر صاحب نئے نئے آئے ہیں، کہ ابھی ایک سروے 2 دن پہلے ہوا ہے پاکستان کا، جس میں عوام نے 3 جو ایریاز ہیں معیشت کے، اس کو کہا ہے کہ سب سے زیادہ ان کے نزدیک اہمیت ان 3 چیزوں کی: مہنگائی، غربت، بے روزگاری۔ یہ 3 ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ان 3 کے بارے میں آپ اپنی بات سنیں گے، آج بھی کریں گی فردوس عاشقبان، شہباز گل، حماد اظہر، فواد چودھری، وزیر اعظم صاحب بھی کہیں بولیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے بڑا اچھا کر دیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اچھا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان 3 چیزوں پر اچھا اثر آنا چاہیے: مہنگائی کم ہو، غربت کم ہو، بے روزگاری کم ہو، تو جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پازیٹو چیز لائے ہیں اس کا فائدہ عوام تک پہنچ رہا ہے۔ ورنہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ پتہ نہیں وزیر اعظم اگر سنیں تو وہ سمجھ لیں کہ ایک گھر میں بجلی کا بل بہت آتا ہے، آپ لائٹس کھولنا بند کرتے ہیں، آپ پنکھے چلانا بند کرتے ہیں، آپ اے سی چلانا بند کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ایک دوسرے کو شاباشی دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی بجلی کا بل 0 ہو گیا۔ کام نہیں ہوگا، کوئی بچہ اسکول نہیں جائے گا، پڑھائی نہیں کر سکے گا، کھانا نہیں بنے گا، لیکن
ایک دوسرے کو مبارکباد کس چیز کی کہ بجلی کا بل دیکھیں ہم نے کتنا کم کر دیا. ایسے بجلی کا بل کم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس گھر والوں کے لیے بہتری نہ آئے. اسی طرح سے سب سے اب یہ 3 اہداف کا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ 3 اہداف جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور پہلے تو میں حماد اظہر اور یہ جو چینجز ہیں اس کے حوالے سے بات کر لوں کہ آپ خود یہ سوچیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میرے پاس تیار ہے ٹیم، معیشت کو ہم یہاں نیچے سے اوپر آسمان تک پہنچا دیں گے. 1 سال دے دیں مجھے، 1 سال، پہلے تو 90 دن کا، پھر 100 دن کا، پھر 1 سال کا، پھر 2 سال کا، اب 3 سال ہونے والے ہیں. 3 فائنانس منسٹرز، ابھی 3 سال نہیں ختم ہوئے. اور تیسرا جو ہے حماد اظہر، وہ ایڈیشنل چارج ہے. شوکت ترین صاحب پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا تھا ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو آفر ہوئی ہے. تو ابھی ہمیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا فائنانس منسٹر کون ہے. اور یہ اپریل کا مہینہ ہے، بجٹ آنے والا ہے، IMF پروگرام میں جانے والے ہیں، معیشت کی بدحالی کی انتہا ہے، اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا فائنانس منسٹر کون ہے. 4 فائنانس سیکرٹری چینج ہو چکے ہیں، 5 FBI چیئرمین چینج ہو چکے ہیں، 4 بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئرمین چینج ہو چکے ہیں. یہ معیشت کی ٹیم ہے، وہ جو تیار تھی 2018 سے پہلے. مطلب کسی نے سوچا تھا کہ جب عمران خان صاحب 2018 سے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں بہترین ٹیم لاؤں گا جیسی اس قوم نے نہیں دیکھی ہے، اس کی معیشت کے انچارج حفیظ شیخ ہوں گے یا حماد اظہر ہوں گے. اگر کوئی دل پر ہاتھ رکھ کے کوئی PTI کا بڑا سے بڑا سپورٹر کہتے کہ ہاں ہمیں پتا تھا کہ ان میں سے 2 میں سے فائنانس منسٹر ہوگا. پہلے اسد عمر نے ہونا تھا، اسد عمر کو 8-9 مہینے کے بعد فارغ کر دیا، وہ بھی آپ نے ہی کیا. حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کیا تو شبلی فراز جو سپوکس پرسن ہے حکومت کے، انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے تھے. بھائی ہم بھی تو 3 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے پاکستان کے عوام کے لیے، 22 کروڑ عوام کے لیے، وہ مہنگائی ہوتا ہے. اور آپ نے بڑے آرام سے 2.25 سال کے بعد فائنانس منسٹر کو فارغ کیا اور کہا کہ جی وہ مہنگائی پر نہیں کنٹرول کر سکتے تھے. اب حماد اظہر صاحب کو لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں اوپر ان کے بٹھا دیا شوکت ترین صاحب کو، اور اکنامک ایڈوائزری کمیٹی جس میں شوکت ترین بھی ہے اور بھی لوگ ہیں. کسی نے کہا تھا وہ چلے ہوئے کارتوس وہ دوبارہ سے لا کے بٹھا دیے، اور وہ معیشت کو پہلے بگاڑ اتنا چکے ہیں، اب کیا ٹھیک کریں گے. حماد اظہر صاحب نے 2 دن پہلے دعویٰ کیا کہ معیشت بڑی زبردست چل رہی، اور انہوں نے کہا کہ جی اس اگلے سال پاکستان کی گروتھ جو ہے 4% ہوگی. ایک تو آپ اگلے سال کی بات نہ کریں، آپ پہلے تو اس سال کی بات کر لیں، تیسرا سال جو ختم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کہ ہمارے آخری سال میں گروتھ بڑی زبردست ہوگی. اس وقت 2020 جون جو ختم ہو رہا ہے، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ اور خود جو پاکستان کی حکومت مانتی ہے، اس کے حساب سے پاکستان کی گروتھ ریٹ ہوگی 1.5%، یعنی کہ 75-74 سال میں 2% سے کم ریئرلی ہماری گروتھ ریٹ رہی ہے. اور یہ کریں گے 1.5%. یہ تیسرا سال ختم ہوگا PTI کی حکومت کا، یہ ابھی آئے نہیں ہے. پہلے سال تھی 1.9%، کہاں سے 1.9% آئی تھی؟ 5.8% جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے. دوسرے سال مائنس میں جو ابھی 2020 جون گزرا ہے، اس سال 1.5%. ابھی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی 1.5 کووڈ ریزن دیتے نا، اب تیسرے سال تو اور کوئی ریزن نہیں دیتے. اب باقی ممالک ذرا دیکھ لیں کہ ان کی گروتھ ریٹ کیا ہوگی. پاکستان کی 1.5%، نیپال 2.7%، انڈیا 11.5%، بنگلہ دیش 3.6%، ملائیشیا 7%، ترکی 6%، فرانس، یورپ لے لیتے ہیں، یورپ وغیرہ میں گروتھ ریٹس اتنی نہیں ہوتی ہیں، 1%، 2%، 3%، فرانس 5.5%. تو مجھے کوئی بتائے، عمران خان سے یہ سوال پوچھے کہ 3 سال کے آخر میں کووڈ تو سب جگہ آیا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا کووڈ، تو انڈیا میں نہیں آیا. انڈیا میں تو تباہی پھیر دی ہے کووڈ نے. بنگلہ دیش میں نہیں آیا، نیپال میں نہیں آیا، فرانس میں نہیں آیا.
وہاں کی گروتھ ریٹس کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی معیشت زیادہ اچھے طریقے سے رن کی جا رہی ہے. یہاں ہماری معیشت رن کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ٹیم کا حشر نشر کیا ہے، ایک تو ٹیم تھی ہی نہیں پہلے، کوئی تھا ہی نہیں پہلے. حفیظ شیخ کے پاس کیوں گئے تھے؟ ٹیم تھی ہی نہیں. ایک اسد عمر کو جب جیسے ہی فارغ کیا تو ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، اور پہلے کہتے تھے 200 ہمارے پاس ایکسپرٹس بیٹھے ہیں معیشت کے. تو سوال میرا یہ ہے کہ گروتھ ریٹ پاکستان کا کیوں 1.5% ہوگا، اور اگلے سال ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 2%، حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں اگلے سال 4% ہوگا. بھائی آپ کس بیسس پر، کون سی بنیاد پر؟ صرف جس طرح میں نے کہا کہ ٹرک کے پیچھے آپ نے لگا دیا ہے کہ جی 4% ہوگا اگلے سال. مہنگائی پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ ہے. مجھے بتا دے کوئی وجہ بتا دے کہ پورے، یہ تیسرے سال کے اینڈ ہو رہا ہے، یہ پہلا سال نہیں ہے کہ جی وہ پچھلی حکومتیں کر کے چلی گئی تھی. پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ مہنگائی ہے. کس پر اثر ہو رہا ہے؟ غریب لوگوں پر، لوور مڈل کلاس پر، مڈل کلاس پر. تباہ برباد کر دیے. اس اتنی نیچے گروتھ کے ساتھ اتنی مہنگائی، اس سے زیادہ لیتھل کمبینیشن نہیں ہو سکتا. دوسرا جو بڑا ایشو جو پاکستان کے عوام کے مطابق مہنگائی کے علاوہ غربت میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنا اضافہ کیا گیا ہے، تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی کو پچھلے 3 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا گیا. 1.5 کروڑ. پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے پولیٹیکل کرائسس آئی ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں. 1.5 کروڑ لوگ 2.5 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے نہیں کبھی دھکیلے گئے تھے. اور سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے دنیا کی تاریخ میں جو سمجھتی ہے کہ ہم جتنے لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلتے ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے احساس پروگرام اتنا بڑھا دیا. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. فخر کی بات یہ ہوتی ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں، ان کو نوکریاں دے کے، فیکٹریاں بنا کے، انڈسٹریلائزیشن کر کے، انویسٹمنٹ لا کے. یہ کون سی حکومت ہے جو صرف اس چیز پر فخر کرتی ہے کہ جی ہم نے اور لوگوں کو دھکیل دیا نیچے اور اس وجہ سے ہمارا احساس پروگرام بڑھ گیا؟ یہ پہلی حکومت ہے. بجائے کہ آپ 3 سال کے بعد کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ احساس پروگرام میں نے 120 بلین پر شروع کیا تھا، میں نے 50 لاکھ لوگوں کو یا 60 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے ہیں، اس لیے ہمیں اب ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کما رہے ہیں. یہ ہوتی ہے ایک منطق. بے روزگاری 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی 3 سال میں، یعنی کہ 60 لاکھ، 70 سے 80 لاکھ جا چکی ہیں. سو تینوں جو اہداف ہیں جو کسی ملک کے لیے بھی، آج بھی جو میں نے سروے کا ذکر کیا تھا وہ 3 ہیں، لیکن اس 3 کی نہیں بات کرتے ہیں. حماد اظہر صاحب نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ٹیکس ریونیوز جو ہیں بڑے زبردست بڑھ رہے ہیں، 10% بڑھ گئے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال میں 10% ٹیکس ریونیو انکریز ہوئے صرف 3 سال میں، یعنی کہ تقریباً 3% ہر سال ایوریج اگر لگائیں 3%. انفلیشن کتنی رہی ہے؟ ڈبل ڈیجٹ. تو کم سے کم ٹیکس ریونیو اتنا تو گرو کریں جتنا آپ کا انفلیشن ہے. اب آپ کمپیئر کر لیں 3% ایوریج 3 سال پر، اور پی ایم ایل این کے جو 5 سال تھے اس میں سے 4 سال میں 20% گروتھ تھی. ریونیو گروتھ 20%، سب سے کم تھی 13%، اور انفلیشن کتنا تھا؟ 4%. اس سے آپ تناسب سے دیکھیں کہ جینوئنلی ٹیکس ریونیو بڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹیکس ریونیو بڑھنے کا فائدہ یہ ہے ہم نے ڈبل کیا، 1900 بلین سے لے کے 3850 بلین پر چھوڑا. یہ ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. اس سال صرف 10% گرو کریں گے تو 3 سال میں آپ حساب لگا لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک صرف میں الارمنگ فگر بتا دوں اس قوم کے لیے، اور حماد اظہر صاحب اگر سننا چاہیں تو، اور وزیر اعظم صاحب، کہ کتنا ہم کس ڈیزاسٹر کی طرف جا چکے ہیں. جو آپ کے ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے، جتنا آپ کا ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس کی تناسب سے، جس کو آپ کہتے ہیں ڈیٹ سروسنگ ٹو
ایف پی آر ریونیو 39%، 39% تھا 2018 میں، یعنی کہ جتنا ٹیکس ریونیو آتا تھا اس کا 39% جو تھا وہ قرضوں میں چلا جاتا تھا، انٹرسٹ میں۔ اس سال وہ 80% ہوگا، ڈبل سے زیادہ کر دیا صرف 3 سال میں۔ ابھی آپ بتائیں کہ یہ کیا معیشت سسٹینیبل ہے؟ اور یہ ٹرینڈ ہوتا ہے، پچھلے سال 74% تھا، اس سال تقریباً 80% ہوگا، یعنی کہ جو بھی ایف پی آر ریونیو کلیکٹ کرے گا 80%، صرف کس وجہ سے؟ جو شوکت کریم نے بھی کہا تھا 1500 ارب روپے تو ایڈ کر دیا انٹرسٹ میں۔ کیوں ایڈ کر دیا؟ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ ایک تو معیشت چوک کر رہی ہے، ٹیکس ریونیو آپ نے بڑھایا ہی نہیں، اخراجات آپ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ قرضے زیادہ لیں گے تو انٹرسٹ پیمنٹ زیادہ ہوگا۔ اور میں صرف ایک فگر آپ کو بتا دوں، کیونکہ حماد اظہر نے بھی ذکر کیا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد 3 سال ہیں، 2019، 2020 اور 2021، جس میں فسکل ڈیفیسٹ پرسنٹیج آف جی ڈی پی کے حساب سے 8% سے اوپر رہا ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں۔ اماؤنٹ جو میرا خیال ہے وزیر اعظم زیادہ اچھی طرح سمجھ لیں گے، اور جو کہتے ہیں نا کہ قرضے کیسے ہوتے ہیں، پہلے 3 سال میں پی ایم ایل این کی حکومت میں 4200 بلین روپے کا فسکل ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ جو اخراجات تھے اور جو انکم تھی، ایف پی آر کا ریونیو تھا، اس میں جو ڈفرنس تھا وہ 4200 بلین تھا۔ یہ فیکٹس اینڈ فگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور منسٹری آف فائنانس کی ہیں، ہماری اپنی نہیں ہے۔ 4200 3 سال میں، انہوں نے 3 سال میں کتنا کریں گے؟ 10,700 ارب۔ 10,700 ارب آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ قرضے ہی لیں گے نا۔ 10,700 ارب کمپیئر کریں 4,200 ارب سے، تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ شوکت ترین نے بھی ایگزیکٹ جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ حکومت نے اچھا اپنی پالیسی، پہلے آپ نے انٹرسٹ ریٹس ڈبل سے زیادہ کر دیے، پھر کہتے ہیں قرضے اس وجہ سے بڑھ گئے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا۔ بھائی تو آپ ہی کا فیصلہ تھا نا، غلط فیصلے آپ کریں اور بوجھ اٹھانا پڑے پاکستانی قوم کو۔ پاکستانی قوم پس گئی اس کی وجہ سے۔ ابھی جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا 80% ایف بی آر کا ریونیو صرف انٹرسٹ سروسنگ میں جا رہا ہے، تو آپ ہر چیز کے لیے، اور ڈیفنس کو آپ ملا لیں تو وہ آپ 100% سے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر ہر چیز کے لیے آج سے میرا خیال ہے 2 سال بعد 2023 تک اگر یہ حکومت چلی تو 100% جتنا ایف بی آر کا ریونیو ہوگا اتنا انٹرسٹ پیمنٹ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے باشمول ڈیفنس، باشمول صوبوں کو جو 60% دینا پڑتا ہے ایف بی آر ریونیو کا، ہر چیز کے لیے آپ قرضہ لیں گے۔ تو اگر سب سے زیادہ جو اہمیت ہوتی ہے معیشت میں ہوتی ہے ٹرینڈز کی، کہ آپ کے ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں، کہ کیا وہ نیگیٹو جا رہے ہیں یا پازیٹیو جا رہے ہیں۔ سلولی اگر آپ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے کہ جی گروتھ ریٹ آہستہ آہستہ بڑھے گی، آپ نے 5.8% سے 1.9% پر آگے، آپ کوئی وجہ بتا دیں؟ اس وقت تو کووڈ بھی نہیں تھا، اور ہماری کیوں سب سے کم ہے 3 سال کے بعد؟ بنگلہ دیش کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ سری لنکا کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ نیپال کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ ہندوستان کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ ملائیشیا، ٹرکی، مطلب کوئی ریزن ہوتا ہے سوائے اس کے کہ شرمندگی ہو کہ جی ہم نکمے ہیں، ہماری حکومت نکمی ہے، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کے پاس ٹیم نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ حماد اظہر صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اس میں جس طرح میں نے کہا نا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ٹویٹس کرنے سے اور آپ کی پریس کانفرنس کرنے سے اور یہ کہنا کہ جی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، بہتری کی طرف آپ عام عوام سے جا کے پوچھ لیں، آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں، آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں، اور کمپیئر کر لیں پاکستان کو اس 3 سال کو پچھلے اعتبار سے، پی ایم ایل این کے اعتبار سے، ہر حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے۔ مطلب ہم پہلے دن آ کے مہنگائی کم ہونی شروع ہو گئی، غربت کم ہونی شروع ہو گئی، بے روزگاری کم ہونی شروع ہو گئی۔ ان کے 3 سال میں مہنگائی اوپر، بے روزگاری اوپر اور غربت اوپر، اور جو چیزیں اوپر جانی تھی گروتھ ریٹ وہ نیچے۔ پاکستان کی تاریخ میں سن 47 سے لے کے پہلی دفعہ پچھلے سال نیگیٹو گروتھ ہوئی۔ پاکستان میں کیا کیا کرائسس نہیں آئے، ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، سول وار ہو گئی، 3 جنگیں ہو گئیں، حکومتیں چینج ہو گئیں، بڑے بڑے
یہاں سیلاب آ گیا، تباہ حالی آ گئی، لیکن مائنس میں کبھی نہیں گئی تھی. جو میں کہہ رہا تھا نا ٹرینڈ، تو اگر آپ ہماری حکومت جب آئی تھی 2013 میں تو 3% سے کم تھا گروتھ ریٹ. پہلے سال 4% سے اوپر آ گیا، پھر 4.2%، 4.5%، پھر 5%، پھر 5.8%. اسی طرح سے مہنگائی جہاں ہم چھوڑ کے گئے 3% سے کم. اب یہ ایک ماحول ہے جس میں پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو حکومت ہے، کیا اس میں 3 سال کیا کم عرصہ ہوتا ہے جس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کبھی یہ ریزن فیلئر کا، کبھی دوسرا ریزن فیلئر کا، کبھی کرونا فیلئر کا آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ٹیم بھی نہیں اچھی ملی، مجھے تو بیوروکریسی بھی نہیں اچھی ملی. ابھی سال سے زیادہ ہو گیا چینی کا کرائسس ہے، سال سے زیادہ. کرائسس کیا ہے پاکستانی عوام کے لیے؟ کرائسس کیا ہے چینی کا؟ مہنگی ملتی ہے. بس 55 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے، 110 115 تک پہنچ گئی. کمیشن بن گیا ہے، انویسٹیگیشن ہو گئی، FIR کٹ گئی. شام کو یہ نہیں چیک کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب جا کے کہ چینی کی قیمت کتنی ہے، لیکن یہ آگے ضرور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 3 اور FIR کاٹ دی. ابھی کوئی اس معصوم پاکستانی کا کوئی انٹرسٹ ہے جس کو 110 115 روپے کی چینی مل رہی ہے، جس کو دالیں اتنی مہنگی مل رہی ہیں، جس کو آٹا اتنا مہنگا مل رہا ہے؟ اور یہ مہنگا کیوں ہے؟ سکیمز ہیں، پیسے بنائے جا رہے ہیں، دبا کے پیسے بنائے جا رہے ہیں، اور ان کے اپنے ناک کے نیچے پیسے بنائے جا رہے ہیں. ندیم بابر کو ہم چیخیں مار مار کے تھک گئے کہ جی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ پیسے بنا رہے ہیں. 3 سال اس کو بلینز اینڈ بلینز بنانے دیے، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ آپ فارغ ہیں. تو اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ وہ کیانی صاحب جو ہیں، کیا نام ہے، جو پہلے ہیلتھ منسٹر تھے، دوائیوں کا سکینڈل ہوا، عامر کیانی صاحب، ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا پارٹی کا. بتا آپ عہدہ دیکھیں، مطلب ان کی پروموشن ہو گئی. کوئی ایک آپ بتا دیں، رزاق داؤد پر روز ٹی وی پر پروگرام ہوتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. ابھی یہ جو چینی کا سکینڈل ہوا ہے، کاٹن کا سکینڈل ہوا ہے، کہ ECC میں سمری لے کے چلے گئے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہیٹ پہلے پہنا تھا کمرس منسٹر کا، ہیٹ نہیں پہنا تھا، مائنڈ پہننا تھا. مائنڈ آ کے آپ نے سائڈ پر رکھا اور آپ نے سائن کر دی سمری، اور پھر کہہ رہے ہیں ECC تو صرف معیشت کے حوالے سے فیصلہ کرتا ہے. بالکل غلط بات ہے. میں 3.5 سال ECC کا ممبر رہا ہوں. آپ خود سوچیں کہ اتنی پاورفل باڈی ہو، جو چیئر کر رہا ہو فائنانس منسٹر، جس میں سارے اکانومی ریلیٹڈ فیڈرل منسٹرز ہوں، گورنر اسٹیٹ بینک ہو، SCGP چیئرمین ہو، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہوں، سیکٹریز ہوں سارے، تو وہ امپلیکیشنز نہیں ڈسکس کرتے کہ جی کیا ہم، پاکستان نے تو ٹریڈ بند کی بھی انڈیا کے ساتھ، یہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں منسٹری آف فارن افیئرز یا آپ کی منسٹری آف دوسری جو ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا انپٹ لے لیا، نیشنل سیکیورٹی کا انپٹ لے لیا. وہ نہیں انپٹ لیا. جب وہ ویلا مچا اور شور مچا، اور کیبنٹ میں جب سمری گئی ہے تو وزیر اعظم اتنے معصوم ہیں، وہ حماد سے پوچھ رہے ہیں کہ حماد آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ اور حماد ایٹ لیسٹ اس میں تو میں سلام کروں گا حماد کو کہ اس نے کہا سر آپ ہی نے تو کہا تھا. تو مطلب اگر وزیر اعظم کی حالت یہ ہے تو آپ سوچیں کہ فیصلہ سازی کیسے ہو رہی ہے. اسٹیٹمنٹ یا ہر موومنٹ جو مریم نواز صاحبہ کی ہوتی ہے تو 5 وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں اسی دن، اور پھر ٹاک شوز میں مریم نواز مریم نواز مریم نواز. تو ہمارے لیے تو ہمیں تسلی اس چیز سے ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ خوف ان کو ہے مریم نواز سے، اور وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کے لیے میں بتا دوں کہ وہ کہیں بھی نہیں جا رہی. وہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے جب تک اس حکومت کو نہیں نکالیں گی. اب اللہ کرے جلد سے جلد یہ حکومت چلی جائے. اچھا یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے معاملات اب تک کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیا پوزیشن ہے؟ دونوں اپنے اپنے موقف پہ قائم ہیں. اب پیپلز پارٹی بھی کوئی چارج شیٹ تیار کر رہی ہے آپ کے خلاف. ان کا خاص طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی پنجاب میں جو سینیٹر نون لیگ نے PTI سے مل کر سلیکٹ کروائے تو وہ بھی تو PDM جماعتوں سے نہیں پوچھا، اور بھی اس طرح کی کئی باتیں. ایک تو وہ پنجاب کے حوالے سے میں کلیریفائی کر دوں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو سب سے زیادہ بات ہو رہی تھی سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے وہ تھی پیسوں کے حوالے سے. پیسے کی لین دین، کروڑوں روپے لین دین ہو رہی ہے ایک ایک سیٹ پر. وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ جی 50 سے 70 کروڑ ریٹ چل رہا ہے بلوچستان میں ایک سینٹ کی سیٹ کا.
یہاں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے خود الزام لگایا اپنے کینڈیڈیٹ ابرو پر کہ اس نے 35 کروڑ روپے دیے ہیں گورنر سندھ کو اور دوسرے لوگوں کو. کے پی میں آپ کو پتا کیا ہوا, ایک صوبہ ہے جہاں کوئی ایک بات نہیں ہوئی, وہ ہے پنجاب, اور جہاں سب سے زیادہ سٹیکس تھے پی ایم ایل این کے. اور یہ 2021 کی بات نہیں, 2018, 2015, 2012, 2009. آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ جی پی ایم ایل این والوں نے لین دین کی تھی پیسوں کی. الزام ہی نہیں ہے, نہ ٹیبل کے اس سائڈ پر نہ ٹیبل کے اس سائڈ پر. اب تو پی ٹی آئی ٹیبل کے دونوں سائڈ پر ہوتی ہے, یا ایک سائڈ پر تو ہوتی ہی ہوتی ہے, یا پیسے لینے میں یا پیسے دینے میں. تو آپ کے مسئلہ ہے. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہماری 5 سیٹیں نکلتی تھی, اور 5 سیٹوں میں بھی ایک ٹیکنوکریٹ کی تھی جس میں آٹومیٹکلی ان الیکٹڈ پہلے ہی وہ تاڑر صاحب, کیونکہ 2 کینڈیڈیٹ تھے, ایک ان کی طرف سے ایک ہماری طرف سے, ایک وومن سیٹ تھی, اس پر کوئی مقابلہ نہیں ہونا تھا. تو 3 سیٹیں تھیں. اب 3 کی یا تو 2 ہو سکتی تھیں یا 3 کی 4 ہو سکتی تھیں. 4 ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا, تقریباً ہمیں 20 ایکسٹرا ایم پی ایس چاہیے تھی. پھر سارے کے سارے ہمارے اوپر الزام لگاتے کہ جی دیکھیں انہوں نے پیسے کھلائے ہیں, انہوں نے پیسے کی لین دین کر کے 20-22 ہمیں پی ٹی آئی کے چاہیے ہوتے نا. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے حساب سے سمجھا تھا کہ یہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہماری 5 سیٹیں نکلتی ہیں, اس میں ایک ماحول بھی نہیں بنے گا. پورے پاکستان میں اگر ایسے ہوتا آپ مجھے بتائیں تو سب کہتے ہیں کہ کلینسٹ سینٹ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں, اور یہ سب سے زیادہ خراب سمجھے گئے ہیں کہ پیسے کی لین دین اتنی ہوئی ہے. یہ ہمارا ریزن تھا. پیپلز پارٹی کے الزامات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں چارج شیٹ وغیرہ. چارج شیٹ مطلب ہم نے, اللہ کا شکر ہے ہماری جو پرفارمنس ہے, ہم جب بھی حکومت میں رہے ہیں یا حکومت سے باہر رہے ہیں, ہم نے اصولی سیاست کی ہے. اور آپ کا ڈفرینس آف اوپینین تو ہو سکتا ہے, ہر پارٹی کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ جی یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے, ود ان دا پارلیمنٹ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ. لیکن ہمارے اوپر یہ کوئی نہیں انگلی اٹھا سکتا کہ چارج شیٹ کہ جی ہم نے کوئی ایسی چیزیں کی ہیں جو اصول کے خلاف ہیں, جو پرنسپلس کے خلاف ہیں, دا بیسک پرنسپلس کے خلاف ہیں. وی آر پراؤڈ کہ ہم نے وہ سیاست کی ہے, پاور کی سیاست نہیں کی ہے. وہ جو ایک الزام لگاتے ہیں کہ جی پنجاب میں کیوں نہیں حکومت گراتے, پنجاب میں گرانے سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا, پی ایم ایل این کو ہوگا. اور پی ایم ایل این سب سے زیادہ سیٹیں لی تھی 2018 کے الیکشن میں, دھاندلی شدہ الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ ہمارے تھے. باوجود اس کے تو ہم نے, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک صوبے میں گرا دیں اور پھر مزے لینے کے لیے بیٹھ جائیں کہ جی حکومت نہیں چلنے دے رہے فیڈرل حکومت. میرے 2 سوال, ایک تو زمین کا بنے جا رہا ہے, مریم نواز اس میں شرکت کے لیے آ رہی ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین حکومت پر سخت ناراض ہے, وہ خود تحریک انصاف سے انصاف مانگنے کی مطالبہ کر رہا ہے, اس پہ کیا؟ پہلی بات جہانگیر ترین کا میں بتا دوں ان کے ساتھ کتنے ایم پی ایس, کل بھی آپ نے پورے دیکھا. کل تو ایک ٹی وی پر وہ عثمان بزدار صاحب کے مشیر آئے ہوئے تھے, آدھے گھنٹے کا انٹرویو دیا, اور ان سے جب پوچھا کہ کتنے ناراض ہیں, انہوں نے کہا ساری کی ساری کابینہ ناراض ہے, پی ٹی آئی کی کابینہ ساری کی ساری ناراض ہے. یہ کل ایئر وائی پر 10 بجے ارشد شریف کے پروگرام میں آدھے گھنٹے کا انٹرویو دیا. تو پی ٹی آئی عمران خان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا زیادہ ان کی اپنی پارٹی میں مشکلات پیدا ہو گئی, اور یہ بڑھتی چلی جائیں گی. جب بجٹ آئے گا تو بجٹ پاس کرانا مشکل ہو جائے گا. مریم نواز صاحبہ کا آپ نے پوچھا کہ جی وہ NA 249 میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گی, کیمپین کریں گی. وہ سب سے بڑا ہمارا وہ امپورٹنٹ ظاہر ہے کیمپین لیڈ کریں گی. تو جب بھی وہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گی. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو معاشی عدم استحکام ہے یا قرآن ہے اس کی نشاندہی بھی کی, اس کی وجوہات بھی بتائی. اب عمران خان کے لیے ان سے نکلنے کا کوئی مشورہ بھی دے گا عمران خان کو؟ یہ معاشی مشکلات سے جب میں نے آپ کو کہا 5 بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئرمین آپ بدل دیں, 5 آپ وہ بدل دیں FPR چیئرمین, 3 سیکٹری خزانہ بدل دیں, 3 فائنینس منسٹر بدل دیں. ابھی 3 سال نہیں پورے ہوئے ہیں, اور حماد اظہر کو ایڈیشنل چارج دیا ہے. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ فائنینس منسٹر کون ہوگا, اور پھر اس کے اوپر بیٹھے ہیں کپتان. مطلب یا تو ہونا کپتان ایسے ہیں جو بہترین آل راؤنڈر ہیں, بالنگ بھی زبردست کرتے ہیں, بیٹنگ بھی زبردست کرتے ہیں. جب وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایک ہی میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. مجھے آپ خود بتائیں
کہ معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے جب ان کی نظر صرف ایک چیز پر ہے. اور آپ نے دیکھ لیا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تھوڑی سی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. بھائی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں تھی, جب امپورٹ ہی آپ نے بند کر دیا, جب اکانومی کو آپ نے چوک کر دیا, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے. ہاں ہم اگر آپ ہمارے سے پوچھیں گے کہ ہم کیا کریں گے, ہم یہ کمٹ کرتے ہیں کہ سلولی بٹ شورلی ہر اہداف پازیٹیو ٹرینڈ ہونا شروع ہو جائے گا پہلے سال میں, جیسے ہم نے 2013 میں کیا تھا. صاحب کل وزیر داخلہ جو ہے شیخ رشید کا برطانیہ کا ویزا مسترد ہو گیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا امیج جائے گا پاکستان کا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا امیج آپ یہ دیکھ لیں نا, جب ورلڈ بینک کی رپورٹ کہیں بھی میکسیکو میں, ارجنٹینا میں, یو ایس اے میں, برطانیہ میں, انڈیا میں بیٹھ کے کوئی بھی دیکھے گا تو آپ کا امیج تو بالکل تباہ برباد ہو جائے گا, جس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ پاکستان جس خطے میں ہے اس خطے میں ہر ملک جو ہے پاکستان سے ڈبل سے زیادہ ترقی کر رہا ہے. تو پاکستان کا تو امیج, عمران خان وہ کہتے تھے نا ہمارا گرین پاسپورٹ اور نوکری لینے, ابھی بھی شاید پچھلے ہفتے کہیں کہہ رہے تھے کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان آئیں گے. ابھی یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد کون آئے گا پاکستان, کون آئے گا یہاں انویسٹ کرنے کے لیے؟ مہنگائی سب سے زیادہ پورے خطے میں, ڈبل سے زیادہ, گروتھ سب سے کم, اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان آئیں گے. تو پاکستان کا امیج چاہے کسی کا ویزا ایکسیپٹ ہو یا ریجیکٹ ہو, میرا خیال ہے وہ تو ایک وہ بھی بہت بڑی بات ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے ہر دنیا کی آرگنائزیشن ہو یا ایکسپرٹ ہو اس کو پتہ کہ کتنی خراب حالت ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.